مولا غریب نواز آپ کے غلام کی زبان کی لاج رکھیے، دعا کو قبول فرمائیے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا یا اس کے لیے سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی زندہ یا مردہ شخص کو مصیبت اور پریشانی پکارنا یا اس سے دعا کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری بیماری اور مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، اولاد عطا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح کا شرک آج مسلمانوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں۔ واقعہ ہے زمانے جاہلیت کا۔ زمانے جاہلیت میں ابن جدعان نامی ایک شخص تھا۔ ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جو بڑا سخی تھا، ہر کار خیر میں، ہر اچھے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں وہ آگے رہا کرتا تھا۔ یتیموں کی مدد کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، مسکینوں کی مدد کرنا ہو، بیواؤں کی مدد کرنا ہو، ایسے تمام کے تمام کاموں کے اندر وہ پیش رہا کرتا تھا، آگے رہا کرتا تھا۔ تو اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ابن جدعان کی یہ تمام کی تمام نیکیاں کل قیامت کے دن اس کے کچھ کام آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، نہیں اس نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اس کی ساری زندگی شرک میں بسر ہوئی۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا یا اس کے لیے سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی زندہ یا مردہ شخص کو مصیبت اور پریشانی پکارنا یا اس سے دعا کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری بیماری اور مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، اولاد عطا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح کا شرک آج مسلمانوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں۔ سامعین، آج ہم اپنی حالتوں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ کتنے ایسے موحد بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں اتنے اندر جا چکے ہیں، اتنے دھس چکے ہیں کہ وہ غیروں کے در پر جاتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹکاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ شرک کرنا یہ انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، یہ حج جیسے عظیم رکن کو انجام دیے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اپنا شریک بنا لیا تو یقین جانیے یہ آپ کا عمرہ کرنا، یہ آپ کا حج کرنا، یہ آپ کا زکوٰۃ نکالنا، یہ آپ کی نمازیں پڑھنا، یہ آپ کا روزہ رکھنا، یہ تمام کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو ٹٹولتے ہوئے اپنے آپ کو شرک جیسے قبیح امر سے بچانے کی کوشش کریں۔